على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بد له أن يجلس فليجلس. عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم اس سے پہلے سلام کے بارے میں کچھ باتیں ہم آداب، طریقے اور اہمیت کو سمجھ رہے تھے، اور اسی کا سلسلہ آج بھی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بہت ساری جگہوں پر ہماری بھلائی کے لیے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کافی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. یہاں پر علماء نے اس کو ایک ہیڈنگ قائم کی ہے، اس میں بیان کیا ہے کہ نیکی کے کسی بھی کام کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. تو سلام کرنا بھی اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کا ایک جز ہے، ٹکڑا ہے. تو اگر کسی سے سلام کرنا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، تو اس وقت چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چہرہ روڈ ہو اور چہرہ الگ کہہ رہا ہو، زبان کچھ اور کہہ رہی ہو. سلام ایک دعا کے طور پر ہے، تو چہرے پر بھی وہ شفقت، وہ محبت یا وہ مسکراہٹ ظاہر ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ بھلائی کی کسی بھی کام کو گھٹیا نہ سمجھو، چاہے آپ اپنے کسی مسلم بھائی سے مسکرا کر کیوں نہ ملتے ہو. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کم سے کم سلام ہم کو تین بار کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو سامنے والے کو جب تک سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اس کو ریپیٹ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا علی قوم فسلم علیہم سلم علیہم ثلاثا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر سلام کرتے تو ان پر 3 بار سلام کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، اور بات کرنے کا طریقہ بھی نبی کا یہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ بات کرتے تھے، جب اگر سامعین کو، جو ان کے آڈینس سے ایک ہی بار میں بات سمجھ میں آ جاتی تو اس کو ریپیٹ نہیں کرتے، لیکن ضرورت ہونے کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کرتے تھے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے ایک ادب میں سے یہ بھی بیان کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا انتہى احدکم الی مجلس، تم میں سے کوئی شخص جب کسی مجلس کے پاس پہنچے، لوگ کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گروپ بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں ہم پہنچتے ہیں، تو یہ آداب میں سے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس گروپ کے پاس پہنچنے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سلام کریں. اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں. ثم اذا قام فلیسلم، اور جب وہاں سے اٹھ کر جا رہے ہیں تو آداب میں سے ہے کہ ہم پھر سے سلام کریں. فلیست الاولی باحق من الاخرۃ، پہلا جو سلام تھا وہ کافی نہیں ہے اس کے لیے، لہٰذا جس طرح سے پہلا والا سلام ہم نے کیا، اسی طرح سے اس بات کا زیادہ مستحق ہے مجلس جو گروپ ہے کہ ان کے ساتھ الگ ہونے کے وقت بھی اس بات کا خیال رکھا جائے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو پھیلانے کا حکم دیا ہے، سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے، جس کا ریزن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپس میں اسلام اللہ رب العالمین کی خاطر جو محبت ہوگی اس کا اضافہ ہوگا. افشاء السلام بینکم، یعنی آپس میں سلام کو پھیلانے کے بارے میں اسلامک اسکالر نے کہا ہے کہ اشاعتہ و کثرتہ، یعنی اس کو پھیلانا ہے، عام کرنا ہے. اگر کوئی شخص کسی پہچان والے کو سلام کرتا ہے صرف خاص کر کے، تو یہ سلام کو پھیلانے میں سے نہیں ہوا. اگر ہم کو یہ لگتا ہے کہ سامنے والا ایمان والا ہے، چاہے ہم پہچانتے ہوں نہ پہچانتے ہوں، ہم کو چاہیے کہ ہم ہر ایسے شخص کو جو ایمان والا ہے اس کو سلام کرنا ہے، یہ اس کو سلام کو پھیلانے میں شامل ہوگا. اسی طرح سے اس میں ایک ٹکڑا ایک اسلامک اسکالر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سلام اس آواز میں کی جائے، اتنی آواز میں کی جائے کہ سامنے والے کو آپ کی آواز پہنچ جائے اور وہ اس کو سن لے، اور سامنے والا جو جواب دے رہا ہے اسے جواب بھی اسی آواز میں حاصل ہو، اور یہ آواز تکلیف دینے والی نہ ہو. تب اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریزن بتایا ہے کہ سلام کرنے سے آپس میں محبت پھیلے گی، محبت عام ہوگی، یہ اسی صورت میں حاصل ہوگی جب سننے کے لائق اور تکلیف دہ آواز نہ ہو، شور نہ ہو سلام کرنے میں، یہ چیز حاصل ہو. اسی طرح سے سلام کے آداب میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ ایسی جگہ جو گندی ہیں، مناسب نہیں ہیں، واش روم وغیرہ ہے، وہاں پر سلام کرنا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر رہے تھے
اور ایک صحابی وہاں سے گزرے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجا، سلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا. ٹوائلٹ کے وقت یا ٹوائلٹ کے اندر سلام کا جواب نہیں دینا یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم سلام کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، جو کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، ایک مسلمان کا حق ہے، قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین سے اس بارے میں اللہ رب العالمین سے ہم اپنا حق مانگے گا. تو ایسے لوگ جو واش روم میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں یا دنیاوی کوئی بات چیت ہوتی ہے واش روم کے اندر سے، تو علماء نے اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اس کو مکروہ قرار دیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اس طرح کی بڑی بڑی علمی شخصیات ہیں جنہوں نے اس چیز سے منع کیا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم کسی کو علیک السلام ڈائریکٹ مت کہو، یعنی ہم السلام علیکم کہتے ہیں، تم وعلیکم السلام جس طرح سے ہے یا علیک السلام ہے اس طرح مت کہو. فإن علیک السلام تحیۃ الموتى، کیونکہ علیک السلام کہنا یہ مردوں کا سلام ہے. ولکن قل السلام علیک، بلکہ تم کو کہنا چاہیے السلام علیکم. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل پر ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.